Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سمیہ یاسین ہے اور میں ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ ہوں. سفر قرآن کے حوالے سے میں سب سے پہلے اپنے جو دل پہ دستکیں ہونا شروع ہوئیں اور میں کس زندگی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کس زندگی تک پہنچایا وہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ شیئر کرنا چاہوں گی آپ لوگوں سے. سب سے پہلے ایسا تھا کہ جو میرا فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ ایسا معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ کہہ سکیں کہ بہت زیادہ دینی گھرانے سے تعلق تھا یا بہت زیادہ اویئرنیس تھی. مخلوط مجالس یعنی کہ خواتین کی اور مطلب مردوں کی مطلب مکس گیدرنگ، تو اس میں مطلب کوئی اس طرح کی قباحت نہیں محسوس کی جاتی تھی اور ایک دوسرے کے کردار پہ بات کرنا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی. لیکن چینج تب آیا جب میرے پہ بات آئی نا. تو مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں مطلب یہ تو سنتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو لیکن اس کی کتنی زیادہ مطلب قباحت ہے کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے تو یہ کتنا برا کلمہ ہے. تو اس بارے میں مطلب اس کا شاید اتنا احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن جب اس طرح کی بات آئی کہ کوئی آپ کے مطلب جس طرح ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں کریکٹر کے بارے میں تو وہ ہمیں اتنا نہیں فیل ہوتا. لیکن جب میرے پہ بات آئی تو مجھے لگا کہ شاید اور وہ چیز مجھے مطلب جھنجھوڑا کہ میں ایسی نہیں ہوں تو مجھ پہ کوئی کیسے الزام لگا سکتا ہے. تو اس بات نے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جوڑا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب کوئی اتنی بڑی بات کرتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنے زیادہ پیور ہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں تو ہم لوگ تو اتنے پیور نہیں ہیں. تو ہمارے بارے میں اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات کر دے تو ہمیں قدر تکلیف ہوتی ہے. تو اس بات نے ایک کھٹکا پیدا کیا کہ ہم اپنے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے میں بہت زیادہ جھوٹے ہیں شاید، کہ ہمیں اپنے آپ کے حوالے سے یا اپنے کوئی یا ہمارے فیملی ممبرس کے بارے میں کوئی ایسے کردار کے بارے میں بات کرے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اللہ کے بارے میں کوئی اس طرح بات کرتا ہے تو ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی. تو اس ایک وہ سینیریو ہوا. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ سچویشنز اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس کی ڈائیورشن لگائی کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ فیلنگز نہیں آتی، اس کا احساس نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ سچویشنز ایسی کی کہ الحمدللہ آگے میری اسٹڈیز کنٹینیو ہوئی آفٹر FSC. تو نمازیں کچھ پڑھنا کچھ چھوڑ دینا، تو جیسے لائک ہوتا ہے کہ 5 میں سے 3 نمبروں والا پاس ہو جائے گا تو میں 3 نمازیں پڑھوں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے پاس کر دیں گے اور میں جنت میں چلی جاؤں گی. تھوڑے اس طرح کے کانسیپٹس تھے. تو ایسا ہوا کہ اسٹڈیز کی جب تھوڑے مطلب ایگزامس تھے تو میں نے دعائیں کرنی تھی کہ میں پاس ہو جاؤں، تو میں نے 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہو. پھر انفارچونیٹلی ایسا ہوا کہ اس میں پاس نہیں ہو سکی. تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ میں نے تو بڑی دعائیں کی تھیں، نمازیں بھی 5 وقت کی پڑھی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، تو میں اب نمازیں نہیں پڑھوں. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے آلٹرنیٹ یہ لگایا کہ شاید میں ضرورت کے لیے اللہ کے پاس آئی تھی، وہ ضرورت پوری نہیں ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دو. لائک جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو یوز کر رہے ہو نعوذ باللہ کہ ہاں اگر یہ چیز ملے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی جو خدا مطلب کہ وہ قبول نہیں ہے ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے مطلب اس طرح کی بات نا. تو اس چیز نے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پازیٹیو وے میں لے کر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہماری کوئی ضرورت پوری ہو جائے، پوری ہوگی تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی پازیٹیو لگایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس اب میں نے یوں نہیں آنا کہ میں کچھ صرف کچھ لینا ہو تو آؤں اور مطلب اس کے علاوہ نہیں. پھر ایسا ہوا کہ الحمدللہ مجھے ایک کال آئی قرآن پاک سیکھنے کی. قرآن پاک کو صرف میں نالج کی حد تک سیکھنا چاہتی تھی کہ کوئی مجھ سے اگر اسلام کے بارے میں پوچھے تو میں اسے بتا سکوں کہ ہاں فلاں آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں. مطلب نالج کی حد تک، اپنے لیے اپنی زندگی کے لیے اپنے عمل کے لیے لینا میرے لیے مطلب میں اپنے لیے ضروری خیال نہیں کرتی تھی. پھر ایسا ہوا کہ مجھے کال آئی قرآن پاک کو سیکھنے کی کہ آپ قرآن پاک کو سیکھیں آفٹر FSC. جب میرا تھوڑا سا فری ٹائم تھا تو میں نے انسٹیٹیوٹ جوائن کیا باقاعدہ سیکھنے کے لیے. تو سورہ توبہ میرے لیے بڑی ڈیسیجنل مطلب کہ اس کے بعد میں نے جو ڈیسیجن کیا اپنی لائف میں سیکھنے کا، وہ میرے لیے ایک بہت ٹرننگ صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بہت زیادہ تذکرہ کیا. جب ہم نے اس میں منافقین کی وضاحت پڑھی تو اس میں ہم نے احادیث دیکھیں کہ قیامت والے دن وہ شخص سب سے زیادہ بدترین ہوگا جو کچھ لوگوں کے پاس کسی اور رخ سے آئے، کسی اور چہرے کے ساتھ آئے، اور اور کچھ لوگوں کے پاس کسی اور طرح سے آئے. تو مجھے تو ڈیفینیٹلی پتہ تھا کہ اوبویسلی یہ میں تو نہیں ہوں، یہ تو کوئی منافق ہی ہوں گے. تو پھر جب ٹیچر نے اس کی وضاحت میں یہ کیا کہ آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ مطلب کوئی شادی کا فنکشن ہوتا ہے تو ہمارا گیٹ اپ بالکل ٹوٹلی چینج ہوتا ہے
اور اگر ہم کسی دینی مجالس میں جائیں تو ہمارا گیٹ اپ ٹوٹلی چینج ہوتا ہے. تو یہ بھی تو دو طرح کے لوگوں کے پاس دو رخوں سے آنا ہے. تو آئی لٹرلی امیجن کہ وہ میں ہوں, کہ میں شادی کے فنکشنز میں کیسی ہوتی ہوں, اور میں اگر کوئی مطلب کہ اسلامک ایونٹ ہے تو میں تب کیسی ہوتی ہوں. تو اس وقت میں نے امیجن کیا کہ سمیہ یو آر, مطلب کہ آپ سچ میں ایسا کرتے ہو کہ آپ منافق ہو. تو اس سے ایک سٹیپ مطلب الحمدللہ اس میں اپنا جائزہ لینے کا موقع ملا کہ اب میں نے ایک طرح کا رکھنا ہے, چاہے میں مطلب جیسی بھی ہوں. تو پھر الحمدللہ اس سے پازیٹیو ڈائیورشن لگی. سورۃ توبہ نے الحمدللہ اس میں بہت زیادہ دیا کہ ہم نے کس رخ کی طرف جانا ہے. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ سورۃ توبہ میں جب ہم نے آگے پڑھا تو مجھے ایک نیکسٹ آفر آئی کہ قرآن پاک کو سیکھنے کے حوالے سے لاہور میں مطلب جیسے ہائر اسٹڈیز ہوتی ہیں, آپ کو اگر ایک یونیورسٹی سے دوسری مطلب کہ آپ کو اچھی ایجوکیشن ہونی تو آپ اچھی یونیورسٹی کی طرف جوائن کرتے ہو. تو مجھے آفر ہوئی کہ سلسلہ حدیث صحیحہ کا کورس سٹارٹ ہو رہا تھا لاہور میں, ایک ویل نون اسکالر تھیں وہ کروا رہی تھیں, تو مجھے آفر ہوئی. تو مجھے انٹرسٹ نہیں تھا اتنا کہ اچھا میں ٹریول کروں گی حدیث کے لیے. تو مجھے ایک بڑی ڈفرینٹ سی بات لگی. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرتی, اس میں کون سی بڑی بات ہے. تو ٹیچر نے کہا کہ آپ پوچھ کے آئیے گا. تو مجھے اتنا چونکہ شوق نہیں تھا, گھر گئی میں نے پاپا سے پوچھا پاپا مجھے مطلب کرنا ہے. تو پاپا نے کہا کیا ضرورت ہے آپ نے اتنا دور جانا, یہیں سے کر لینا. تو میں کہا ٹھیک ہے. تو اگلے دن جیسے گئی بھی, ٹیچر نے پوچھا بھی کہ آپ لوگوں کو پرمیشن مل گئی جانے کی. تو میں نے بڑے خوش ہو کے کہا کہ نہیں ملی, کیونکہ تو پھر ٹیچر نے بس ایک پیاری سی بات کہی, اور جس نے مطلب کافی ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ کہ آپ لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات کو سننا کو ناپسند کیا دراصل, اور اسی لیے مطلب ایک مسکراہٹ کے ساتھ آپ انکار کر رہے ہیں. تو مطلب پھر وہ سچویشن آئی کہ اگر میں اللہ کے نبی کے دور میں ہوتی اور مجھے بلایا جاتا کہ ان کی بات کو سنا جائے اور میں پیچھے ہٹ جاتی. مطلب اس دور میں تو ڈائریکٹلی آیات آ جاتی تھیں پیچھے رہنے والوں کے لیے. اور اسی دوران جب ہم تفسیر پہ پہنچے تو وہ آیت آئیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا اٹھنا پسند نہیں آیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ کر دیا. تو مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم کس انداز میں اٹھی تھی, کہ مطلب شاید اگنورنس تھی اللہ کے نبی کے بارے میں کہ آپ ان کی تعلیمات کو سیکھنا نہیں چاہتی, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ کر دیا. تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کی. پھر میں پاپا کے پاس گئی, سلسلہ مطلب احادیث کی بک کھولی, اور میں نے پاپا کے سامنے ایک حدیث رکھی کہ رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. ان کو اتنا اکرام کا لباس پہنایا جائے گا کہ جن کے بچوں نے قرآن پاک پڑھا ہوگا. تو میں نے پاپا کے سامنے رکھی. تو میں کہا پاپا جی آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ایسا لباس پہنایا جائے یا ایسا تاج پہنایا جائے؟ تو پاپا نے کہا ہاں میں چاہتا ہوں. کون نہیں چاہے گا کہ اس کو اتنی عزت ملے اللہ تعالیٰ سے, وہ بھی. تو میں کہا پاپا جی میری جو سسٹر تھی ان دوران لاہور آئی ہوئی تھیں کیمیکل انجینئرنگ کرنے. تو راؤنڈ اباؤٹ مطلب بہت زیادہ ایکسپینس ہوتا ہے, آپ سب جانتے ہوں گے کہ انجینئرنگ کی ایجوکیشن میں 2 lakhs تو ایزیلی ایک سیمسٹر کا ایزیلی لگ جاتا ہے, اس کے اوپر جو ایکسپینسز ہوتے ہیں. تو میں نے کہا اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے اپنے اسٹڈی کے لیے. تو قرآن کے لیے ٹریول کرنا, حدیث کے لیے ٹریول کرنا ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے, کہ اگر کوئی اسٹڈیز کے لیے ٹریول کر رہا ہے تو مبارکباد بھی ملتی ہے کہ بہت بہت مبارک ہو. تو جب میں نے یہ اسٹینڈ لیا کہ میں نے وہاں جا کے سیکھنا ہے, تو پاپا نے خیر پاپا کو جب یہ حدیث سنائی تو پاپا مان بھی گئے. پھر الحمدللہ یہ سورۃ توبہ کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیسیجن کرنے کا موقع ملا کہ میں باقاعدہ آ کے سیکھوں. تو الحمدللہ اس سے پھر میں نے ٹریول کیا, باقاعدہ انسٹیٹیوٹ جوائن کیا سیکھنے کے لیے. آج الحمدللہ قرآن پاک کمپلیٹ بھی ہوا. تو ایسا نہیں ہے کہ باقی اسٹڈیز بالکل چھوٹ گئیں الحمدللہ. اس کے بعد FSC کے بعد میں نے جوائن کیا, قرآن کو کمپلیٹ کیا. اس کے بعد الحمدللہ میں نے اپنا بیچلرز کمپلیٹ کیا BZU سے, اور اب الحمدللہ PU سے ماسٹر بھی ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے جو زندگی میں چینج لائے کہ راؤنڈ اباؤٹ 16 سال ہماری فیملی میں بہت بڑے کریشز رہے تھے کہ اپنے ددیال سے بالکل نہیں ملتے تھے. یعنی کہ آپ سوچیں کہ ہمارے آدھے رشتے جو تھے وہ بالکل کٹے ہوئے تھے, اور جب ہم نے صلہ رحمی پڑھی قرآن پاک میں تو الحمدللہ وہ رشتے جڑنا شروع ہوئے. تو اتنی بڑی بلیسنگ کہ ہم نے اپنے آدھے کھوئے ہوئے رشتوں کو قرآن سے پایا, اپنے ددیال کو پایا. اور اب اگر محسوس کریں کہ وہ لوگ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے, اور الحمدللہ میری جو باقی فیلوز ہیں وہ بھی ماسٹرز تک ہی پہنچے ہوں گے, تو میں بھی الحمدللہ, لیکن قرآن پڑھنے سے جو زندگی میں چینج آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عزت اور وہ مقام دیا کہ جو لوگ شاید اس کو بڑا شاید اس موقع پہ جب کسی کو لگ رہا تھا کہ میں نے ایک سٹاپ لگایا اسٹڈی میں, تو وہ چیز ان کے لیے بہت زیادہ کہ اب ان کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں, تو ان کے لیے ایک اپیلنگ ہے الحمدللہ.
تو قرآن سے ایسا نہیں ہوا کہ ٹائم ضائع ہوا ہے. الحمدللہ زندگی کو جو سیکھنے کا موقع ملا ہے وہ اسی قرآن کی وجہ سے. تو یہ زندگی کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے زندگیاں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allahu Akbar.